آج کے اس تجزیے میں ہم سیاست اور طاقت کو ایک بالکل نئے اور سچی بات کہوں تو تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھنے والے ہیں۔ خیر، فرض کریں کہ کلاسیکی اسلامی سیاسی فلسفہ اصل میں ایک دانا شخص کی نصیحتوں کی کتاب ہے، ایک وائز مینز گائیڈ بک۔ اگر ہم اسے اس طرح سمجھیں تو اقتدار کوئی پیدائشی حق یا جیتنے والی ٹرافی نہیں رہتا، بلکہ یہ کڑی شرائط والی ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ یہ گائیڈ بک بنیادی طور پر ہم عوام کو سکھاتی ہے کہ آخر ہمیں اپنے رہنماؤں کو کس کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ تو شروع کریں۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کن منزلوں سے گزرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے حکمرانی ایک مقدس امانت کے طور پر، اس کے بعد ایک مثالی رہنما کی خوبیاں، پھر خطرے کی علامات اور نااہلی، چوتھے نمبر پر اختیار کھونے کے اسباب، اور آخر میں مشاورت کا اصول۔ حصہ اول، حکمرانی ایک مقدس امانت۔ یہاں طاقت کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ سے انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے، لیکن اس قدیم فلسفے کے پاس اس کا ایک بہت ہی سٹرکچرل اور زبردست حل موجود ہے، اور وہ ہے امانت کا تصور۔ اب امانت کا مطلب یہاں صرف سچی باتیں کرنا یا چھوٹی موٹی ایمانداری نہیں ہے، یہ ایک انتہائی مقدس اور بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی کوئی ایسی لذیذ چیز یا انعام نہیں ہے جسے بس جیتنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پہاڑ جیسا بوجھ ہے جس کا ایک ایک پائی کا حساب دینا لازمی ہے۔ ذرا ان دو بالکل مختلف نظریات کو کمپیئر کریں۔ ایک طرف وہ مائنڈ سیٹ ہے جہاں قیادت کو ایک ذاتی حق اور طاقت کا چشمہ سمجھا جاتا ہے، جہاں لیڈر کو لگتا ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، اور دوسری طرف یہ تصور ہے کہ معاشرے اپنی طاقت کو ایک مقدس امانت سمجھ کر صرف اور صرف کڑی شرائط کے ساتھ کسی کو سونپتے ہیں۔ یہ کمپیریزن بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اقتدار دینے کا اصل اور درست زاویہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ، ایک مثالی رہنما کی خوبیاں۔ ایک حکمران کن بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے؟ آل-ماوردی جیسے کلاسیکی اسکالرز نے قرآن اور سنت کا گہرائی سے مطالعہ کر کے لیڈرشپ کے یہ 5 بنیادی ستون بتائے ہیں: عدالت، علم، کفایت، رائے اور نجدت۔ اگر ان کا ترجمہ کریں تو انصاف اور دیانت، علم، صلاحیت، حکمت اور ہمت۔ یہ کوئی ہوا میں تیر چلانے والی باتیں یا صرف کتابی لفظ نہیں ہیں، یہ وہ ٹھوس پریکٹیکل پیمانے ہیں جن پر ایک سمجھدار معاشرہ اپنے آنے والے لیڈر کو پرکھتا۔ تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ سوچئے، ایک لیڈر کے لیے انصاف پسند ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسے قانون کو ہر شہری پر برابر لاگو کرنا پڑتا ہے، چاہے سامنے والے کے پاس کتنی ہی دولت، رتبہ یا طاقت کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی اور باخبر فیصلے لینے کے لیے علم کا ہونا بہت اہم ہے، یا کم از کم حالات کے مطابق اجتہاد کے ذریعے آزادانہ اور درست سوچنے کی صلاحیت ہونا تو بالکل ناگزیر ہے۔ اب باقی 3 خوبیوں کی بات کرتے ہیں جو اس قیادت کو پریکٹیکلی ممکن بناتی ہیں۔ معیشت چلانے اور پبلک پالیسیز لاگو کرنے کے لیے بہترین انتظامی صلاحیت، عوامی فلاح یا مصلحت کے لیے دور اندیشی اور جذباتی ذہانت، اور اسٹیٹ کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کی غیر متزلزل ہمت۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک پورا پیکیج ہے جو کسی بھی آئیڈیل لیڈر میں ہونا ہی چاہیے۔ تیسرا حصہ، خطرے کی علامات اور نااہلی، یا سیدھے لفظوں میں کہیں تو کون سی باتیں آپ کو فوراً نااہل کر دیتی ہیں۔ خیر، یہ دانا شخص صرف خوبیاں نہیں بتاتا بلکہ ہمیں کچھ سخت وارننگز بھی دیتا ہے۔ یہ 3 واضح رکاوٹیں ہیں: خود ساختہ نامزدگی یا اقتدار کی ہوس، ذہنی یا جسمانی معذوری، اور اخلاقی دیوالیاپن۔ یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایسی شرائط نہیں ہیں جن پر کوئی کمپرومائز کر لیا جائے، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی حتمی دیوار ہیں جو نااہل لوگوں کو بالکل اقتدار سے دور رکھتی ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ آتا ہے۔ یہ تصور ہماری آج کی ماڈرن پولیٹیکل کیمپیننگ کے بالکل ہی الٹ ہے۔ اسلامی اخلاقیات اور نبوی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حقیقی عوامی خدمت اصل میں عاجزی مانگتی ہے۔ یعنی جو شخص اقتدار کے لیے بیتاب ہے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے رات دن مہم چلا رہا ہے، اس گائیڈ بک کے مطابق وہ دراصل خود کو اس مقدس امانت کے لیے خود ہی نااہل ثابت کر رہا ہے نا حیران انگیز بات؟ اور پھر آتا ہے فسق، آسان الفاظ میں اخلاقی دیوالیاپن یا قانون کی کھلی خلاف ورزی۔
اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے عام اخلاقی اصولوں کی دھجیاں اڑاتا ہے یا کسی منظم ناانصافی کا حصہ بنتا ہے تو اس پر کبھی بھی عوام کی اجتماعی امانت کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی عہدہ رکھنے والے کا اخلاقی اور قانونی طور پر مکمل شفاف ہونا ایک دم لازمی ہے۔ چوتھا حصہ، اختیار کھونے کے اسباب، یعنی کس بنیاد پر کسی کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص اہل ثابت ہو کر اقتدار میں آ جاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتھارٹی اب ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اسکالرز اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ 2 بنیادی وجوہات ایسی ہیں جن پر ایک حکمران اپنی اطاعت کا حق بالکل کھو دیتا ہے۔ پہلی وجہ، کسی ایسی مستقل معذوری کا پیدا ہونا جو اسے اپنے فرائض انجام دینے سے روکے، اور دوسری وجہ، کھلے ظلم کا ارتکاب۔ ظلم کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر ایک حکمران کھلے جبر پر اتر آئے یا پھر ایسے احکامات صادر کرے جو بنیادی قوانین یا الہی احکام کے صریح خلاف ہوں، تو پھر اس کی باتیں ماننے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ مطلب جو ایبسولوٹ اوبیڈینس یا مطلق اطاعت کا تصور ہے نا، وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب حکمران ناانصافی کی حدود پار کر لے۔ اس بات کو سمرائز کرنے کے لیے ذرا یہ کوٹ دیکھیے، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ سچ مانیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ آمیریت کے خلاف ایک حتمی دفاعی ڈھال ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ بالادستی صرف اصول اور قانون کی ہوتی ہے، کسی فرد واحد کی کبھی نہیں۔ 5واں اور آخری حصہ، مشاورت کا اصول، یعنی مل جل کر فیصلے کرنا۔ اب جب اتھارٹی مل گئی تو پالیسیز اور فیصلے آخر کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب ہے شورا، یعنی باہمی مشاورت۔ ایک حکمران اپنی ذات میں کتنا ہی شاندار، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اکیلے بند کمرے میں آمرانہ انداز میں فیصلے کرنا اس فلسفے میں سختی سے منع ہے۔ یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ دراصل یہ قدیم نظام طاقت کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ یہ کہ حکمران اکیلا اپنی مرضی نہ چلائے، بلکہ اس فیلڈ کے ماہرین، دانشوروں اور عوام کے نمائندوں کی رائے لے، ان پر انحصار کرے۔ اس طرح اسٹیٹ کے اہم فیصلے اجتماعی عقل اور اتفاق رائے سے ہوتے ہیں، جو کسی بھی سوسائٹی میں مستقل استحکام کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تو اگر ان تمام باتوں کو جوڑا جائے اور ان کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ اصول ہمیں ایک مکمل مینول فراہم کرتے ہیں۔ یہ گائیڈ بک ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کسے دینی چاہیے، اس پر چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھنا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر اسے واپس کیسے لینا چاہیے۔ ایک طرف یہ لیڈرز کے لیے کڑی ہدایات ہیں تو دوسری طرف عوام کے پاس احتساب کرنے کا ایک انتہائی پریکٹیکل اور سخت معیار ہے۔ آج کے دور میں جہاں اقتدار کی ہوس اور کرسی کی دوڑ کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے، یہ قدیم گائیڈ بک ہم سب کے لیے ایک بہت چپتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم نے طاقت واقعی ان لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے جو اسے امانت سمجھتے ہیں، یا ان کے ہاتھ میں جو اسے مال غنیمت مانتے ہیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کا ہمارا یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ سوچتے رہیے اور ہمیشہ سیکھتے رہیے۔